کا آیا خاص ایک مہمان پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان المبارک 21 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن ہے رمضان ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن. یہ آپ کی اپنی ٹرانسمیشن ہے اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد اب تک آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ دعوت دین کا کام ہے. آپ تک قرآن و سنت کی صحیح شرعی رہنمائی اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہے. پیغام ٹی وی جو کہ کامیابی دو جہاں کا ہمارا سلوگن ہے اور دعوت دین کا مؤثر عالمی نیٹ ورک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں عزتوں سے نواز رہے ہیں اور پچھلے 15 برس سے ہم اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. کروڑوں لوگوں تک، دنیا کے کونے کونے تک ہم دعوت دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہزاروں پروگرام کرنے کے باوجود ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہم نے پہلا قدم رکھا ہے، کیونکہ اس راہ پہ چلنے کے لیے ساری زندگی بھی ہمیں کم محسوس ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ مشن لے کے بڑھتے رہیں گے. پیغام ٹی وی یہ مشن لے کے آگے بڑھتا رہے گا. دعوت دین کو پھیلانے کے لیے ہم سے جو بن پائے گا ہم کرتے رہیں گے. ہماری نشریات چاہے وہ لائیو ہوں، ہمارے ریکارڈڈ پروگرامز ہوں جن میں دینی پروگرام کے ساتھ ساتھ بچوں کی اصلاح کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر، جادو جنات، شرعی رہنمائی اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ تک پہنچانی ہے. قرآن و سنت کی، تفاسیر کی، احادیث کی، تراجم کی، قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے، عربی سیکھنے کے حوالے سے، وہ سب آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. سینکڑوں شرعی اور سماجی ایسے مسائل ہیں جو موقع پہ ہی حل ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری ٹرانسمیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کال کرتے ہیں، ہمیں لکھ کے آپ بھیجتے ہیں اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مفتیان کرام جو موجود ہوتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح مستند بات آپ تک پہنچائیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو الجھن سے نکل آئے ہیں، اپنی زندگیوں میں واپس نارمل زندگی گزارنے میں مصروف ہیں، اور یہ سب دین کی بدولت ہے، یہ خیر کی بدولت ہے، احکام الہی کی بدولت ہے، احادیث اور قرآن و سنت پہ چلنے کی بدولت ہے. آپ ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ جب کال کر کے کوئی یہ کہے کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہوں اور مجھے آگے کوئی راہ نہیں نظر آ رہی، تو پھر قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ آپ مایوس ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بار بار حاضر ہو. جس طرح 5 وقت نماز کے حوالے سے ہے کہ آپ کو 5 مرتبہ ہمیں پکارا جاتا ہے اور ہم دربار میں حاضری دینے پہنچتے ہیں، نہ پہنچے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اسی طرح سے یہ دعوت دین کا کام ہے. الحمدللہ پیغام ٹی وی یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور نبوی بشارت پانے کا یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتے ہیں جو اسی طرح سے ایز اٹ از وہ پیغام قرآن و سنت کا آپ تک پہنچا دے، اس کا چہرہ روشن رہتا ہے. ان خوش بخت لوگوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ پیغام ٹی وی کو اپنی زکوٰۃ، عطیات یا ڈونیشن جو آپ بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. بھیجنے کا طریقہ بڑا ایزی ہے. آپ ہمیں کال کریں گے اس نمبر پہ 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ ڈائل کریں گے. ہم سے بات کریں گے. ماہانہ تعاون کرنا ہو، سالانہ تعاون کرنا ہو، ہمارا کوئی پروگرام سپانسر کرنا ہو، کوئی ایک سیگمنٹ میں تعاون کرنا ہو، ہماری نشریات کو آپ نے سپانسر کرنا ہو، آپ پہ منحصر ہے جیسے آپ کو سہولت لگتی ہے. ہمارے پیغام کلب کے ممبرز میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ابھی ہمیں ایک بڑی اچیومنٹ کرنی ہے اور دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم اکٹھے ہاتھ ملا کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دین الہی کا پیغام ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں انشاءاللہ مزید کامیاب ہو جائیں گے. ہماری آج کی نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں تعاون حاصل ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج تعاون کرنے والوں میں کون کون ہیں. اس میں شامل ہیں صوفی گروپ آف انڈسٹریز، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے، سی سے واٹر، دارالسلام انٹرنیشنل جن کی کتاب کا ایک خوبصورت اضافہ ہم اپنی مسلم لائبریری میں روزانہ کرتے ہیں، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. ہماری نشریات کا فارمیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آج کی کتاب آپ کو بتاتے ہیں اور پھر ایک موضوع ہوتا ہے جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. آج کا موضوع بہت اہم ہے، شہادت و شجاعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. 21 رمضان المبارک 40th ہجری 661 CE،
اور اس پہ ہم سیراسل گفتگو کریں گے. اسد اللہ کے شیر، ان کے حوالے سے بات کریں گے. غزوات میں یہ واحد صحابی ہیں جو ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں ان کو شہادت کی خبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جنت کی بشارت دی. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آج ہم ڈسکس کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ. اور مہمان کون کون ہیں آپ کو بتاتے ہیں. تلاوت قرآن کریم کے لیے بڑے پیارے بھائی ہمارے تشریف لائے ہیں. فاضل قرات صبا عشرہ ہیں. قاری نعمان جعفر صاحب ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. خیریت سے؟ ماشاءاللہ. مصروفیت کافی چل رہی ہے آج کل رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی جن کے بارے میں آپ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آئیں گے، ہمارے وہ مہمان کہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. ماہر معبر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہاں ان کو پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے، اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے. ناٹ ادر دین محمد ہاشم یزمانی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت، نائب ناظم مالیات ہیں، مرکزیہ پاکستان. سفر کر کے آئے ہیں، اور سفر روزے میں کرنا اور تھوڑی سی مشقت ہو جانا، یہ محبت ہے دین سے کہ بندہ پھر بھی ہنستا مسکراتا ملے. حافظ عبد الوحید بٹ صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ. آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں. اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. بہت شکریہ. ابھی ہماری جب وارڈروب میں ملاقات ہوئی تو میں نے سر کی داڑھی کو دیکھ کے کہا کہ سر یو آر بلیسڈ، ماشاءاللہ، خوبصورت لگتی ہے آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ایک اور قداور شخصیت، معروف صحافی ہیں، نامور اسلامک اسکالر ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، اور آج تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ رات بھر جاگے بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ بہتر اور فٹ نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. ڈاکٹر رانا شفیق خان پسوری صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت دے. ابھی تھوڑا سا سر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ درد ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سر میں درد نہیں ہے، اب نہیں ہے. ماشاءاللہ. تب بھی نہیں تھا، بس جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا. درد اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. جی اللہ کا شکر ہے. ایسے معزز مہمان موجود ہیں جن سے ہم نے ڈھیروں گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ماشاءاللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان الله سبحان الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قائد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوب ماشاء اللہ. گفتگو کا ہم نے آغاز کرنا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شجاعت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، ہجرت کی رات، ہر طرف تلواروں کا پہرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بے خوف سو رہے ہیں. ان کی شجاعت کا یہ کیسا بے مثال نمونہ ہے، پلیز بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے جی، لیکن ان کی ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے. جی، آپ کے زیر نگر تھے، یعنی بچپن ہی سے اللہ کے نبی نے ان کی کفالت اپنا ذمہ لے لی تھی. اور
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، مبعوث کیا گیا، تو اس وقت ان کی عمر جو ہے نا 8 سال بتائی جاتی ہے یا 10 سال بتائی جاتی ہے۔ کہیں 7 بھی سر لکھا جاتا ہے، 7 8 7 8 8 سال، ٹھیک ہے۔ زیادہ روایات 8 سال کی ہیں، لیکن ایک روایت ہے حضرت علی سے کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی اور اس وقت میں 10 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ہوتا یہ ہے، عربی جو اس وقت کے اپنا اگر آپ مطالعہ کریں علوم کا یا اپنا روایات کا، تو اس میں 8 10 کو ایک شمار کیا جاتا ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے بچوں میں یہی ایمان لائے تھے، اور جب ایمان لائے تھے اس وقت یہی بتائی جاتی ہے 8 سال، ٹھیک، اور ان کی روایت کے مطابق 10 سال۔ ٹھیک، تو اس کے بعد مسلسل 30 سال تک، یعنی نبوت کی بیسس سے 30 سال تک مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ اور اس لیے اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ علوم کو سمجھنے کے لیے یا دین کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیا کرتے ہیں۔ خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا جرابوں کے مسح کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ علی سے پوچھیے۔ اور صحیفہ علی کے نام سے ایک باقاعدہ جو ہے اپنا دستاویز بھی موجود ہے، جس میں احادیث بھی جمع ہے، فقہات بھی جمع ہے۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی قربت پیارے رسول کے ساتھ، آپ کی تربیت کے اثرات، آپ کی کفالت کے اثرات، تو لازماً جو شجاعتوں کا پیکر نبی تھا، جو جرتوں کا پیکر نبی تھا، اس کی زیر تربیت رہنے والے، زیر نگر رہنے والے، زیر کفالت رہنے والے علی میں جرت اور شجاعت کیوں نہ ہوتی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ ہجرت کے حوالے سے ہے کہ ہجرت کا یہ موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت فرما دیں، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کفار سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر کسی ایک نے قتل کیا نا تو ہو سکتا ہے کہ خاندان اس کو کرے۔ ایسا کرتے ہیں کہ جتنے قبائل ہیں نا یا جتنے خاندان ہیں مکہ کے اندر یا مکہ کے حوالی، تو ان میں سے ایک ایک فرد ضرور ہو، اور وہ گروہ کرتے ہیں، اور جیسے دو چلے گا حملہ کر کے یک بارگی تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے تدبیر سوچی، لیکن اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، اور صرف لٹایا نہیں، جو چادر تھی نا سیاہ حاشیے والی اپنی، جو آپ پہنا کرتے تھے، اکثر اوڑا کرتے تھے، یعنی پہنا بھی اوڑا کرتے تھے اور وہی لے کے سو بھی جاتے تھے، وہ بھی دے دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اوڑھ کے تو لیٹ گئے۔ اب باہر جو کفار تھے گردا گرد، وہ جھانکا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں جب آئے ہیں تو جب اپنا اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی خوف خطرہ ہو کہ دشمن جان کے اتنے زیادہ باہر کھڑے ہیں، تلواریں سونتی ہوئی ہیں، نیزے تنے ہوئے ہیں اور غصے سے لال ہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، یہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں نا میرے پاس، یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو ان کو دے کے پھر میرے ساتھ آ جانا۔ تو روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات آئی ہے کبھی نہیں، کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دینے کے بعد تم مجھے مدینہ میں آ ملنا۔ کنفرمیشن ہو گئی، سمجھے؟ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا تھا نا، اس کا مطلب کہ مجھے زندگی کی اپنا جو ہے نا ایک قسم کی ضمانت مل گئی تھی۔ اچھا، دوسری طرف دیکھنے والی بات جو ہے نا وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مکہ کے لوگ یوں تو اللہ کے نبی کی جان کے دشمن تھے، آپ کے دین کے بھی دشمن تھے، آپ کے بارے میں پراپوگنڈا بھی کرتے تھے، سازشیں بھی کرتے تھے، لیکن تب بھی امانتیں رکھوانے کے لیے اگر پورے مکہ میں کوئی دکھائی دیتا تھا تو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایماندار اور کون ہے کہ دشمن ہے جان کے، باہر بھی کھڑے ہیں، مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جان لینی ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اس کے باوجود امانتیں رکھی ہوئی ہیں کہ دے کے واپس آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو اس وقت تفویض کرتا ہے ڈیوٹی سر انجام دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو باتیں سمجھنے کی، ایک تو ہے توکل جی اور جواب مردی کی انتہا ہے یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی ہے. توکل اور جواب مردی کی انتہا ہے ایک طرف، دوسری طرف جرت اور اطاعت کا کمال ہے، یعنی کمال کو پہنچی ہوئی جرت ہے اور کمال کو پہنچی ہوئی اطاعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم کی کس انداز سے فرما برداری کی ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہے. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اپنی جگہ پہ حضرت علی کو آگے کیا، مثلا یہاں کیا. اچھا اسی طرح بدر کا جب موقع آیا تو مکہ والوں کی طرف سے آئے نا عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ، تو عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے، ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ولید جو ہے یہ عتبہ کا بیٹا تھا. تو دوسری طرف سے 3 انصار آئے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ مدینہ کے انصار ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کہا ہمارے مقابل لاؤ، خود آؤ یا اپنے کو قریبی لاؤ بھیجو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی کا نام لیا، پھر حمزہ کا نام لیا، پھر عبیدہ کا نام لیا. یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے. یعنی ایک تو زیر کفال بیٹا ہے نا، جی جی جی، یعنی اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت ہے حضرت علی کی، اور دوسری طرف یہ فرسٹ کزن بھی ہیں، اور حمزہ بھی چچا ہیں، عبیدہ بھی جو ہیں اسی طرح قریبی عزیز ہیں. تو ان کو بھیجا، یہ دوسرا موقع تھا. ٹھیک. تیسرا موقع یہ ہوا کہ جب خندق کے موقع پہ واقعہ ہوا تو تب بھی آپ کو بھیجا. پھر جب حج ہوا، یعنی حجۃ الوداع سے پہلے جو حج ہوا، تو امیر حج تو بنا کر بھیج دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن اسی دوران میں حضرت علی تو حضرت رسول پاک کے قریب تھے، پاس تھے، تو سورہ توبہ جو ہے نازل ہوئی. ٹھیک. تو یہ اعلان تھا ایک قسم کا کہ آئندہ سے کسی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی حج کرنے کی. ٹھیک. ایک کالر ہے سر، ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ناروال سے عبد المجید صاحب کال کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. عبد المجید صاحب السلام علیکم. یہ ہمارے امیر ہیں ضلع کے، اچھا عبد الوہید صاحب کے والد گرامی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبد المجید صاحب، آپ نے کال کی ہے. حافظ عبد المجید صاحب. حافظ عبد المجید صاحب ہیں جی. اور آپ کو بلکہ ہمارے یہاں پہ جو موجود ہیں مہمان، آپ کے صاحبزادے حافظ عبد الوہید بھٹ صاحب تو موجود ہیں. ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پستوری صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں. فرمائیے، بات کیجئے. جی حافظ صاحب فرمائیے پلیز، آپ بات کریں. حافظ صاحب بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی، تو الحمدللہ کہ آپ کا پیغام ٹی وی جو ہے وہ ہمارے ہاں ہر گھر میں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. الحمدللہ پورے ناروال بھی ہو رہا ہے. جی ماشاء تو میں اپنی جیب سے الحمدللہ 50,000 روپیہ پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ضلع کی طرف سے الگ ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ جی. ماشاءاللہ ذاتی جیب سے دیے، ذاتی جیب سے 50,000 دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور دیکھ لیں فرمائے. ہمارے تنظیمی امیر جو ہے نا جی ماشاءاللہ اتنا جگرا رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ والد تعالیٰ صاحب نظامی صاحب قبول یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ. پیغام ٹی وی کے حوالے سے کہ اور فلاں ماشاءاللہ محلے میں ناروال چلیں، شہر چار میں رہتے ہر ہیں. گھر میں، اور یہ سب سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کوئی شہر تھا نا جہاں چلا تھا تو ناروال تھا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں سے نوازیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. محمد عبداللہ صاحب بھی ناروال سے کال کر رہے ہیں. عبداللہ محمد بھائی عبداللہ کیسے صاحب ہیں بہت آپ؟ شکریہ. اللہ کا شکر میر صاحب، آپ نے صحت بھی اچھی ہے آپ کی. الحمدللہ الحمدللہ جی. تو آپ جناب ماشاءاللہ بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے. اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. آمین اللہ جی. آمین. تو ماشاءاللہ میں بڑی خوشی ہوئی ہے جناب. تو میں آپ کے ڈونیشن میں نا 25,000 روپیہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی اللہ آپ جزاک کو اللہ خوش خیر. رکھے جی. یہ ہمارے ناروال کا قصبہ ہے جی کنجرور. یہ عبداللہ بھائی وہاں کے رہائشی ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. اللہ تعالیٰ مہربانی جناب. اللہ تعالیٰ قبول و منظور ضلع فرمائے. ناروال ہے. اچھا یہ الگ سے کنجرور ایک قصبہ ہے، یعنی بڑے قصبوں میں سے ہاں ایک جی قصبہ ہے. جی.
ٹھیک ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مہربانی صاحب, مہربانی جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, یہ گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے, پھر مجھے واٹس ایپ. میں یہ عرض کر رہا تھا, تو اپنا یہ اعلان تھا سورہ توبہ کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا, اس کو اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ باقاعدہ جو ہے نا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے خطبہ حج کے طور پر یہ اعلان جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے, یعنی ان کے قیام کام کے طور پر جو ہے پڑھ کر سنایا. ٹھیک ٹھیک ہے. جناب عبد الوحید بٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ کے والد محترم نے پہلی کال کی ہے, تو آپ کو تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوگا کہ پہلی گفتگو ہی گھر سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازے جی. اچھا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور مسکینوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. جس طرح ہم ان کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے بات کریں, آج کل کے ان معاشی مشکل حالات میں ہمیں ان کی ہمدردی سے کیا سبق ملتا ہے, کیا نکالنا چاہیے ہمیں اس سے؟ نظامی صاحب, جیسا میرے بڑے بھائی ہیں رانا شفیق خان پسوڑی صاحب جی, وہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو فرما رہے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمایاں پہلو جو ہے وہ مساکین اور غرباء کی مدد میں بڑا نمایاں ان کا رول نظر آتا ہے. اور جیسا کہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جی, اپنے کندھوں کے اوپر سامان, گھر کا سامان اٹھاتے اور مختلف گھروں کے اندر جا کے وہ خود دے کے آتے. رات کو جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو بہت سے گھرانے ایسے تھے جن گھرانوں میں راشن جانا بند ہو گیا. تب ان کو پتہ چلا کہ ہماری جو یہ خدمت کرتے تھے وہ امیر المومنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, گفتگو جاری رکھیں گے, کالز آ رہی ہیں, گائے بگائے وہ لیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. ناروال سے محمد احمد صاحب کال کر رہے ہیں. محمد احمد, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ارے ماشاءاللہ, یہ بچہ کون ہے یہ محمد احمد بٹ یہ صاحب؟ میرا بھتیجا ہے. بھتیجا. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محمد احمد, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ محمد احمد, آپ کو پورا پاکستان بھی ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے؟ کتنا اعلان کرنا ہے؟ پیغام ٹی وی کو کیا آپ محبت کریں گے پیغام ٹی وی کے ساتھ؟ آج میرے خیال میں ٹی وی بھی ساتھ ساتھ کہیں چل رہا ہے تو وہ سمجھ نہیں لگی. محمد احمد, آواز آہستہ کرو اور بتاؤ کہ کیا محبت کرو گے پیغام ٹی وی کے ساتھ؟ وہ ٹھیک, ابھی تک وہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے پھر. اچھا, اللہ ٹھیک رکھے. اگر کوئی بڑا سن رہا ہے تو آپ کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیں, پھر محمد احمد سے بات ہو سکے گی ہماری. اچھا چلیں, آئی گیس لائن ڈراپ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کیے. ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناروال سے عبد الرحمان کاہلو صاحب کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. حافظ عبد الرحمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ نے سان سچی تو ہی سنا پڑتا ہے. الحمدللہ. جی فرمائیں. جی پیغام ٹی وی کے لیے جی جی 30,000 روپے. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد احمد کا ہمیں میسج آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10,000 روپیز 10K 10,000 روپیہ میں پیغام ٹی وی کے لیے بھیج رہا ہوں. محمد احمد بہت شکریہ, اپنے پاپا سے آج ہی لے لینا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ محبت کا عالم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد احمد. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. 60,000 آ گیا, ایک گھر سے آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. اللہ تعالیٰ برکتوں عزتوں سے نوازیں. میں اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے بھائی قاری نعمان جعفر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, تشریف لائے. قاری صاحب بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, یہاں پہ گفتگو تھوڑی دیر کے لیے رک رہی ہے کیونکہ ہم بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। आज की किताब आपको बताते हैं, ये देखिए किताब है आज की मिनहाजुल मुस्लिम। मिनहाजुल मुस्लिम फ़िक़्ही अहकाम और मसाइल, रोज़मर्रा के मामलात और मामलात दोनों के मुतल्लिक़ शरई अहकाम को जानने के लिए आम फ़हम, जामे और दलाइल से मुज़य्यन बेहतरीन तालीफ़ है और साला साल के से हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दीन की रोशनी फ़राहम करने वाली ये एक उम्दा किताब है। हर घर और लाइब्रेरी की ज़रूरत है। वैसे इसके पीछे भी बड़ा खूबसूरत लिखा था कि बाज़ किताबें अपनी अहमियत के एतबार से नहायत मुफीद होती हैं, उन्हें बार बार पढ़ने को दिल करता है और दिल फिर भी शायद नहीं होता। उनके मुताले से ज़हन को बालिदगी और रूह को ताज़गी मिलती है और भलाई के इम्कानात की एक वसी दुनिया सामने आती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था और माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में बातें हैं इसमें जो कि पढ़नी चाहिए हमें, हमारी अमली ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें। तो ये किताब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे, आउटलेट्स पे फ़िज़िकल अवेलेबल है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं या फिर darussalam.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ऑनलाइन ये ऑर्डर करके डिलीवर हो जाएगी आज की किताब। अच्छा जी, आज की इस किताब के साथ राना साहब कुछ कहने लगे थे लेकिन रुक गए। जी राना साहब कुछ कहने लगे थे आपसे? मैं ये कहने लगा, ये किताब जो है ना जी, इसकी इफ़ादियत ये है कि ये तकरीबन एक आम आदमी की ज़िंदगी के जी, तमाम पहलुओं को रहनुमाई फराहम करती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी राना साहब ने ये किताब पढ़ रखी है, इसीलिए हमें बाकायदा इसके बारे में मैंने ज़िंदगी में जो अक्सर मामलात होते हैं ना, इबादत के दीनी मामलात में, जी जी, तो उनके लिए रहनुमाई है। वरना कोई किताब होती है किसी एक ख़ास मौजू पे, कोई किसी का हाँ, पर्टिकुलर नहीं है ये माशाल्लाह मजमूई तौर हाँ, पे। ये बनाई इसलिए गई है कि एक आम आदमी को रहनुमाई फराहम कर सके। थैंक यू वेरी मच, मेरा काम और अमली आसान कर ज़िंदगी दिया क्या डॉक्टर है। साहब ने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे साथ माहिर मुअब्बर फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मौलाना हाशिम यज़मानी साहब भी मौजूद हैं। आपसे गुजारिश ये मैं करूँगा कि ये चूँकि ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सेगमेंट नहीं है, मौजू हमारा जो है उस हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो कमेंट्स में आप जो लिख रहे हैं वो मैं शामिल नहीं कर पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहरहाल जब सेशन होगा तो सर को हम जब दावत देंगे तब इंशाल्लाह ख्वाबों की ताबीर शामिल की जाएगी। अच्छा सर, ये फरमाएगा यज़मानी साहब के सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर साया तरबियत पाई है, तो इस तरबियत ने उनकी शख्सियत में शुजाअत और रूहानियत के क्या क्या रंग शामिल कर दिए हैं, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। एक कॉलर हैं, पहले उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी मोहम्मद शाहिद साहब कॉल कर रहे हैं नारोवाल। शाहिद साहब साहब कैसे हैं आप? जी सर, ठीक है। सेहत आपकी ठीक है? सर मुझे तरफ से पहले सब भाइयों को जो है ना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का ये प्रोग्राम देख बहुत खुशी हो रही है। सच्ची बात तो ये है कि पैगाम टीवी इस वक्त उम्मत मुसलमान के लिए सही सीखते और इस्लाह कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम जो है अल्लाह के फजल से ना सिर्फ इल्मी होते हैं बल्कि दिल को छू लेने वाले होते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाक। अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। इसके साथ ही मैं खास तौर पर मोहतरम अब्दुल रईस भाई साहब का जिक्र करना चाहूँगा जी जो आज आपके साथ मौजूद हैं। जी, भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके नारवाल के फखर हैं। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। पैगाम टीवी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको और अजर ये अज़ीम अता इनकी फरमाए। मेहनत अनथक मेहनत जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बन चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जैसे कबूल करे। मुझे जो है ना हाँ साहब, ताला- कोई हुक्म भी फरमाएं। जी सर, इसी जज्बे के तहत जो है ना मैं इस नेक काम में अतिया करता हूँ 20,000 रुपया। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह ए, माशाल्लाह। निजामी तो साहब, अल्लाह पाक ये हमारे दुआ है हाजी कि साहब भाई जो पैगाम हैं, टीवी और भट्ट साहब को इन तमाम कोशिशों को अपनी कोशिशों को बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाक ये अल्लाह आज इन दिनों इनकी तबीयत कुछ ठीक है, दुआ करें अल्लाह ताला इनको शिफाए कामयाब। आमीन आमीन। हम खुसूसी दुआ में शामिल असलुल्लाह करेंगे अज़ीम इंशाअल्लाह। रब्बल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला से यशफ़ी इसे दे। बहुत ज़ुबान शुक्रिया, का बहुत मना शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई सर। साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक और कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
नारोवाल से ही शाहिद नसीर भट्ट साहब कॉल कर रहे हैं जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए भट्ट साहब। जी शाद कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे वहाँ नारोल शहर के यूथ फोर्स के सदर भी हैं, माशाल्लाह ये हमारे सिटी के जी जिम्मेदार हैं, सदर हैं। सदर हैं हमारी सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े मुतहरक फाल हमारे भाई हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मारे वड्डा ऐलान करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। चले ठीक है जी। जी, शाहिद शाह साहब साहब। फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम समझते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से इस कितना बड़े वक्त में पैगाम टीवी जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुस्बत रोल अदा कर रहा है। हम इस वक्त ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा हर अमल का स्वाब अपनी जगह है। जी इस वक्त जो पैगाम टीवी के साथ तावन है वो इस फी जमाना के लिहाज से बहुत जरूरी है। ठीक है। और जिला नारवाल के अंदर हमारी क़यादत फरमा रहे हैं अब्दुल रईस भट्ट साहब, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। टाइम हमारे पास थोड़ा short माशाल्लाह है। प्रोग्राम शार्ट है भट्ट साहब। ऐलान जी जज्बा देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान दिल खोल के ये पैगाम के साथ तावन करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला 25,000 रुपया माशाल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह माशाल्लाह। खुश बहुत रखे शुक्रिया, आपको। बहुत शुक्रिया वाह भट्ट जी साहब। वाह, भट्ट बहुत साहब शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया शाहिद नसीर भट्ट साहब। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, बायस बरकत और रहमत हो जाइए। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद फहीम साहब नारोवाल से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मियां साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब्दुल वहीद भट्ट साहब सुन रहे हैं। फहीम भाई खैरियत से हैं आप? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पैगाम टीवी वालों का कि उन्होंने मौका दिया। हमारे इलाके की अजीम शख्सियात जिनमें डॉक्टर राना शफीक कसूरी साहब और मोहतरम हमारे भाई अब्दुल वहीद भट्ट साहब। तो मैं अपने पैगाम में ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जितनी भी हमारी मजहबी समाजी सियासी रफाई काम है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हमारे भाई अब्दुल वहीद भट्ट साहब का नुमाया रोल होता है। वो हमारे लिए रोल मॉडल है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी सेहत तंदुरुस्ती रखे और मजीद इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन। और आमीन। डॉक्टर जज़ाकल्लाह। साहब का भी बहुत शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया, आपका भी टीवी शुक्रिया। के हवाले से अपना 30,000 रुपया जो है वो पेश करूंगा। माशाल्लाह और माशाल्लाह दुआ गो माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला पैगाम टीवी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की फरमाए। बहुत और शुक्रिया मुसलमानों मियां के मोहम्मद रहनुमाई के जरिए फहीम बने। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह फहीम ताला भाई, कबूल व मंजूर जज़ाकल्लाह, फरमाए जी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे भाई बहुत भी शुक्रिया। हैं, हमारे बच्चे भी हैं, अच्छा हमारे चलिए, माशाल्लाह और माशाल्लाह। हमारे लीडर भी हैं। मोहब्बत के कितने ज्यादा रिश्ते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा निज़ाम साहब, वो आपने जो बात की थी जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुरबा मसाकीन के जी। साथ, तो फ़ी ज़माना जबकि महंगाई और माशी हालात से बहुत से घराने परेशान हैं, तो मैं पैगाम टीवी के ज़रिए अहले सर्विस से रिक्वेस्ट करूँगा जी। कि वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने अजीज़ो कारम में उन लोगों को देखें जिनकी ज़रूरियात हैं, ज़रूरी। ताकि हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पे अमल भी कर सकें। ठीक है जी। जज़मानी साहब, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था, अगर आप कहें तो दोबारा मैं दोहराए देता हूँ। नहीं, सवाल जहन में है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर राना शफीक साहब ने बड़ी तफसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो परवरिश हुई है उसका तफसील से तज़किरा भी किया। यकीनन ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सआदत और उनकी खुश नसीबी है कि वो किसी मजबूरी के तहत कि उनके वालिद गिरामी ज़्यादा बच्चों की परवरिश करने की या ताकत नहीं थी या जो भी मामला, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सआदत मिलनी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और वो मिली। और ये सआदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की, आपके ज़ेर कफ़ालत परवरिश पाने की अल्लाह ताला की देन है। तो उस तरबियत का असर ये हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शजाअत, इबादत गुजारी, रूहानियत, ये ज़ाहिर परवान चढ़ेगी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत है। और इसका एक छोटा सा वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर असर उनमें रूहानियत कैसे परवरिश पाई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، خادم آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو تم آٹا پیستی ہو، پانی مشکیزیں ڈھو کر لاتی ہو، کمر پہ نشان، اپنے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ نشان ہے، تو والد گرامی یعنی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، جائیں ایک خادم لے آئیں۔ تو سیدہ گئیں، لیکن والد گرامی گھر پہ نہیں تھے۔ تو سیدہ عائشہ نے پیغام لیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ فرمانے لگی کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی آئی تھی۔ تو والد گرامی، والد تھے، رسول بھی تھے، فوراً اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ بیٹی آج تو والد کے گھر آئی تھی اور خالی پلٹ آئی، واپس پلٹ آئی، اور والد کو نہیں پایا وہاں پر، کیا لینے کے لیے گئی تھی؟ بیٹا میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے یہی کہا کہ مجھے خادم چاہیے، یہ محنت کرتی ہوں سارے معاملات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو، اس واقعے کو بعد میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یوں میں اور فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول ہم دونوں کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک میرے بطن کو، میرے جسم کو چھوئے، اور ان پاؤں کی ٹھنڈک آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ جب وہ واقعہ بہت بات بیان کرتے ہیں، تو پھر یوں درمیان میں بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی خادم موجود ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جو تمہارے لیے خادموں سے بہتر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، 34 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادموں سے بہتر ہے، مطلب وہ سارے دن کی تھکاوٹ وغیرہ اتر جائے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، تب سے یہ میری زندگی کا معمول ہے کہ میں رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہوں اور کبھی بھی چھوڑتا نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا جنگ صفین کا معاملہ ہے، یعنی جنگوں کے ایام بھی تھے، تو تب بھی آپ نے یہ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں بھی میں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ یہ روحانیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عبدالوحید بٹ صاحب، وہ اتنی بڑی اسلامی ریاست کے خلیفہ کیا چاہتے تو نہ کر سکتے، لیکن پھر بھی ان کا لباس سادہ تھا، ان کا کھانا پینا سادہ تھا، نمود و نمائش نہیں تھی، ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ آج کل کے ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں دکھاوا بڑھ گیا ہے، نمود و نمائش بہت بڑھ گئی ہے، یہ سادگی ہمیں اکثر و بیشتر نظر نہیں آتی۔ ہمیں کیا سکھاتی ہے ان کی سادگی جن کو آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو میں شامل کیے؟ ہم ان کی باتیں تو کرتے ہیں، ان کا تذکرہ تو کرتے ہیں، عمل سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ، جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تربیت پائی، تو اس کے اثرات جو ہے ان کے شب و روز میں ہمیں نظر آتے تھے۔ جی، اور اتنی عظیم سلطنت کے مالک تھے، اقتدار اختیارات کے باوجود سادگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے جو ہیں، بعض دفعہ جیسے جناب عمر کے متعلق آتا ہے، سیدنا علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے لباس کو پیوند لگے ہوتے تھے، اور ساتھی کہتے تھے کہ آپ اپنا ڈریس جو ہے، اپنا لباس جو ہے اس کو، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ سادہ لباس جو ہے یہ مجھے اللہ کے آگے بہت عاجز کر دیتا ہے، اور مومنین کو میرے نقش قدم پہ چلنے کی ان کو یہ ایک لائن مل جاتی ہے، تربیت میں۔ تو آج ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج سوائے نمود و نمائش کے، زاری جو ہے اپنی ٹور ٹپے کے، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، تو چاہیے تو یہ کہ ہم سیدنا علی کے نقش قدم پہ چلیں، تو پھر دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک، عملی نمونہ ہمیں بن کے دکھانا چاہیے، سبق لینا جی چاہیے۔ ہاں، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، غزوہ بدر کا مارکہ ہے، اور جب کفر کے بڑے بڑے سردار میدان میں آ رہے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسلام کی فتح کا راستہ ہموار کیا، فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کمال جرت اور کمال اطاعت رسول کے پیکر تھے۔ جی، آپ کی جوان مردی، آپ کی بے باکی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی،
غزوہ بدر جو تھا یہ پہلا مارکہ خیر شر تھا. باقاعدہ اسلام کی جو لڑائی شروع ہوئی اس میں پہلا مارکہ یہ تھا مارکہ خیر شر. اور اس وقت صورت حالات یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد گنتی کے لحاظ سے بہت کم تھی، اور دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ اکثر جو لوگ تھے ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے یا انصار میں سے مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، اور اس وقت کیا غریبی کی یہ صورت حالات تھی. محتاجی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن کامیابی کا یہ عالم تھا کہ ایک عورت جاتی نا، ایک مرد جاتا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تو بیوی گھر میں منتظر رہتی تھی کہ کب میاں آئے تو اس سے چادر لے کر میں بھی اللہ کے حضور سجدہ کر سکوں. یہ عالم تھا. اور جو تعداد تھی وہ 303 سے لے کر 313 14 یا بعض لوگوں نے 19 تک بیان کی ہے، شمار کیا. اس میں سفید ریش بوڑھے بھی تھے، اس میں وہ بچے بھی تھے جن کی عمریں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی لیکن ایڑیاں اٹھا اٹھا کر شوق میں شامل ہوئے تھے. سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، معذرت کے ساتھ. ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نارووال سے ہمیں کال کریں محمد مزمل خان پسوری صاحب. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ڈاکٹر رانا محمد پسوری صاحب بھی ہمارے ساتھ، شفیق خان صاحب موجود ہے اور عبد الوحید بٹ صاحب بھی موجود ہیں. یہ ہمارے تحصیل نارووال کے صدر بھی ہیں. اچھا، یوتھ فورس کے. خان صاحب خیریت سے آپ؟ پسروری بھی اور نارووال سے بھی. پسروری بھی اور نارووال سے بھی. میں بھی تو لاہور میں رہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، فرمائیے. ماشاءاللہ نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر ویلکم. آج جو گلدستہ آپ نے سجایا ہے بڑا زبردست گلدستہ ہے ہمیشہ کی طرح، اور پیغام ٹی وی کی بس جو کمی تھی آپ کے آنے سے پوری ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اور نظامی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ویسے بھی اللہ جانتا ہے آپ بہت ہی آگے سے بھی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ سر، بہت آگے سے بھی پیچھے سے بھی ہر طرف سے ٹھیک اوپر نیچے سے. جی اعلان کریں خان صاحب. جی رانا صاحب آج بہترین خطیب بھی ہیں ہمارے یہ صدر. آپ مجھے تھوڑا سا بول لینے دیں، آپ کی مہربانی ہے. پیغام ٹی وی ہماری جند جان ہے، اور پیغام ٹی وی جو ہے نا، جب اس کا لفظ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے پیغام کے اندر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اپنے امیر محترم کے لیے، بانی پیغام ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں، اور جو سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آمین کہے. اللہ تعالیٰ ان کے آمین آمین. جہاں پیغام ٹی وی کے بانی کے لیے دعا گو ہوں وہاں ڈاکٹر عبد الکریم صاحب جو ان کے دست و بازو ہیں، اور تاجدار اقلیم صحافت رانا محمد شفیق صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان شیروں کی زندگیوں میں برکت ڈالے. آمین. پیغام چینل کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. بزرگوں نے، جو ہمارے بزرگوں نے بٹ صاحب یہ پودا لگایا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی قیادت میں یہ عہد کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس پودے کی آبیاری کرتے رہیں گے. اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی اس پودے کی آبیاری کے لیے تو ہم انشاءاللہ پانی کی جگہ پر اپنا خون بھی پیش کریں گے. ابھی آپ مال دے دیں. مان جائیے لو بٹ صاحب آپ کی قیادت کے اندر انشاءاللہ 50,000 جو ہے وہ پیغام ٹی وی کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ محمد مزمل خان پسوری صاحب. خوش رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں. جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. محمد شعیب مہیش صاحب کال کریں ناروال سے. جی السلام علیکم. ضلع کے صدر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم محمد شعیب مہیش صاحب، آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی. یہ آواز نہیں جا رہی یا ان کی ہمیں نہیں آ رہی، دونوں میں سے کوئی کام ہے. ٹھیک ہے چلے، جیسے جوائن کریں گے دوبارہ ہم کال لے لیں گے. اصل میں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو بٹ صاحب اور ڈاکٹر صاحب تو سمجھتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیک ٹو بیک جو کالز ہیں ان کو زیادہ شامل کر سکیں. پلیز سر فرمائیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں جی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار فداکار جو ہیں، گنتی کے لحاظ سے بھی تعداد کم تھی، ویسے بھی اپنا بظاہر جو ہے کمزور دکھائی دینے والے، تو دوسری طرف 1,000 کی تعداد میں کفار تھے، ناز و نعم میں پلے ہوئے، اور سمجھا یہ آتا تھا بڑے تنتوش والے ہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا اور امیر حمزہ نے،
وہ کردار در حقیقت ایک نفسیاتی برتری کا کردار تھا، ٹھیک ٹھیک، اور ضرورت تھی اس وقت اسلام کی آئندہ کی تاریخ کو یعنی لکھنے کے لیے، عملی طور پر لکھنے کے لیے، اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے کہ وہ کردار ادا کیا جاتا۔ ہوا یہ کہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جنگیں جو ہوتی تھیں ان میں پہلے انفرادی طور پر مقابلے ہوتے تھے جسے مبارزت کہا جاتا تھا، تو کفار کی طرف سے 3 لوگ جو ہیں جو سمجھے جاتے تھے کہ بڑے جواں مرد ہیں اور بڑے دلیر اور بہادر ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ عتبہ اور شیبہ دونوں جو یہ ربیہ کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں بھائی تھے عتبہ اور شیبہ۔ ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا تھا، تو یہ آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 آنے چاہیے تھے، چنانچہ 3 آئے، لیکن وہ انصار نوجوان تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، یعنی بڑی نا حقارت کے ساتھ ہم نے، یہ کون ہے بھئی ہمارے مقابلے میں جو ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ انصاری، کہنے لگے ہم ان سے مقابلہ نہیں کرے گا، کوئی ہمارے پائے کا آدمی لاؤ ہمارے سامنے۔ اور اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ انہوں نے چیلنج کیا کہ خود آؤ یا اپنے کسی قریبی کو بھیجو، ہمارے سطح کا بندہ بھیجو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی کو کہا کہ علی نکلو باہر۔ اچھا، پھر امیر حمزہ جو ہیں، حمزہ چچا بھی تھے اور دور شریک بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ہم عمر تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا، وہ نکلے۔ تیسرے عبیدہ کو کہا، یہ تینوں قریبی تھے، عبیدہ ذرا بڑی عمر کے تھے۔ تو جب تینوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے تو چشم زدن میں ایک ہی وار کے ساتھ ولید کا سر کاٹ دیا۔ ولید برابری کی عمر کا تھا، جوان رانا تھا، تو حضرت علی نے اپنا سر کاٹ دیا۔ اب وہ جو حضرت عبیدہ تھے وہ ذرا کمزور پڑ رہے، ان کی عمر زیادہ تھی، اور جو تھا عتبہ اس کی عمر کم تھی، تو حضرت علی پھر آگے بڑھ کے اس کو بھی قتل کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ لڑائی جو تھی نا، یہ تینوں کی دعوت مبارزت جو تھی، یہ صرف لڑائی نہیں تھی، یہ در حقیقت اسلام کی عسکری فوقیت اور نفسیاتی برتری کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، یہی سے حضرت علی کے ذریعے سے ہوا۔ بالکل، ایک کالر ہے جی، ان کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد شعیب مہیش صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ ہیں جی۔ سر بہت شکریہ کال کی ہے، آپ کو سن رہے ہیں معزز مہمان۔ شعیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بٹ صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا صدر ہیں جی، یہ جی ہمارے ضلع کے صدر ہیں، ضلع کے صدر ہیں جی۔ جی سر فرمائیے جی۔ شعیب صاحب کچھ اناؤنس کرنے آپ نے پیغام ٹی وی سے تعاون کے لیے؟ جی جی نظامی صاحب الحمدللہ، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ رانا صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبدالوحید بٹ صاحب، تو ماشاءاللہ ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ آج انہیں دیکھ کے بے حد خوشی ہوئی۔ شکریہ۔ ہمیں بھی آپ کو سن کے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ جی فرمائیے فرمائیے جی، کیا تعاون کریں؟ آج کا قرآن پیغام پروگرام جو ہے ماشاءاللہ، پہلے بھی پیغام چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ قرآن کے ہی سارے پیغام دے رہا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور جہاں پہ اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو آج سوشل میڈیا اور دیگر جو چینلز ہیں وہ جی جی شعیب صاحب بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے نظر آتے ہیں۔ جی جی۔ آج یہ چینل جو ہے وہ فخریہ طور پہ ہماری مائیں بہنیں بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ الحمدللہ۔ میں انشاءاللہ پیغام چینل کے لیے جو ہے وہ 50,000 روپے کا ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ شکریہ، جزاک اللہ۔ 50,000 50,000 روپیز، بہت شکریہ محمد شعیب مہیش صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، باعث برکت و اور رحمت اللہ کرے تعالیٰ جی۔ اس کے بدلے میں جن جن نے اعلان کیا ان کو 10 سے 70 70 سے 700 گنا تک دے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ سر پلیز کمپلیٹ کیجئے۔ تو یہ نفسیاتی برتری کا معاملہ تھا۔ معذرت، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عباس بٹ صاحب ناروال سے کال کرنے کا شکریہ جی۔ ہمارے جو سٹی کے امیر ہیں حاجی لیاس بٹ صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے یہ عباس۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ عباس کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے بھائی جان، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ بھائی جان 10,000 روپیہ نا میری طرف سے پیغام ٹی وی کو جو ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ اللہ تعالیٰ عباس، قبول و منظور فرمائے جی، بہت جیب شکریہ خرچ سے دے رہے ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ آئی گیس کمپلیٹ سر پلیز۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نفسیاتی برتری تھی جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھاک بیٹھ گئی ان پر، یعنی پہلے ہی جو دعوت مبارزت ہوتی تھی اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بھوکوں کے ستائے ہوئے ہیں، کہاں مقابلہ کر پائے ہیں، تو انہوں نے تو چشم زدن میں اپنا جو ہے نا
ان کو گرا دیا. پہلے امپیکٹ بڑا جاندار آ گیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اثرات ہوئے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوئی, فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ آپ دیکھیے, آپ کی تربیت جو ہے وہ لڑاکے کے طور پہ نہیں ہوئی تھی. آپ کی تربیت جو ہے ایک بہترین انسان, جو انسانوں کا مددگار ہو, انسانوں کی ہمدردی کرنے والا ہو, بے کسوں کے ساتھ معاونت کرنے والا ہو, یتیموں کا خیال کرنے والا ہو, اس کے طور پر ہوئی تھی. لیکن دین کے معاملے کے اندر ایسی جمع مردی, اور بعد کی جو لڑائیاں ہوئیں ان کے اندر انہوں نے جو جمع مردی دکھائی وہ پھر ایک مثال بن گئی. ٹھیک ہے جزمانی صاحب, آپ چونکہ ماہر معبر بھی ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے, احادیث اور سیرت کی کتب میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بشارتیں یا صالحین کے خواب ملتے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو مختصراً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھے کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس کی تعبیر میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو جناب ڈاکٹر رانا شفیق صاحب بتا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری, حضرت علی کا علم, اور کچھ بات میں نے بھی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت, ان کی عبادت گزاری, اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری. یہ آئے گا کہ وہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی طرف یا اسے بلایا جا رہا ہے یا وہ انشاءاللہ اطاعت گزار بنے گا یا وہ اطاعت گزار ہے. ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہی کہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا, اور کئی صحابہ اس دن پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں ملے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو, جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. تو صبح ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, آنکھوں میں درد تھا, بلایا, آنکھوں میں لعاب دہن, لعاب مبارک ڈالا, آنکھیں درست ہو گئیں, اور پھر جھنڈا دیا. اور جھنڈا دینے کے بعد جھنڈا تھمایا ان کو اسلام کا, اور فرمایا کہ علی اللہ کا نام لو, چل پڑو ولا تلتفت, اور دائیں بائیں نہ دیکھو, سیدھے چل پڑو اللہ کا نام لے کر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ علم پکڑ کے میں چل تو پڑا, لیکن میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول میں کس بنیاد پر جا کے جنگ کروں گا, بنیاد کیا ہے جنگ کی. اب اللہ کے رسول فرما چکے تھے علم دیتے ہوئے کہ تو نے مڑ کے نہیں دیکھنا, اب تو نے سیدھا چلنا ہے. تو ایسے ہی چلتے چلتے منہ آگے کی طرف, اور بلند آواز سے ایسے ہی پلٹے نہیں, بلند آواز سے پوچھا علی ماذا اقاتلہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ان سے جنگ کس بنیاد پہ کروں. چہرہ موڑ سکتے تھے, رخ زیبا تھا پیچھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک بہانہ بھی مل جاتا کہ ایک دفعہ پھر دیدار کر لوں, اور وہ دیدار تو جتنا کرتے تھے وہ پیاس بڑھتی ہی چلی جاتی تھی, محبت بھی بڑھتی تھی. لیکن وہ رخ زیبا کا دیدار کرنے کا جو ایک بہانہ بھی ملا تھا وہ بھی نہیں انہوں نے حاصل کیا. کس لیے کہ اللہ کے رسول فرما چکے تھے کہ علی اللہ کا نام لو اور سیدھے چلو, مڑ کے نہیں دیکھنا. تو ایسے ہی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت گزاری کی ایک مثال ہے. تو کوئی حضرت علی کو دیکھتا ہے اگر خواب کے اندر, تو انشاءاللہ اس کے اندر بہادری, اطاعت گزاری, اس طرح کی جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں شہادت و شجاعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو فرمائیے گا کہ عالم اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مجموعی کردار ہے وہ کن الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ جی امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر ہم ان کی زندگی کے آغاز سے گفتگو کا آغاز کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بہت پہلے مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کے معاون بنے, آپ کے مددگار بنے. پھر ہجرت کی رات انہوں نے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا. نبی علیہ السلام کے بستر پہ سوئے, آپ کی امانتیں جو لوگوں کی آپ کے پاس پڑی تھیں
ان کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی، اور پھر جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ کے لیے گئے اور آپ نے چاہا کہ مدینہ میں کسی ایسی شخصیت کو اپنا جانشین مقرر کیا جائے جو صحیح معنوں میں مدینہ میں آپ کی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کر سکیں، تو آپ نے اس کے لیے جناب علی کا انتخاب کیا۔ پھر جناب علی ایک عظیم محدث ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث روایت کی ہیں، بلکہ کتب احادیث میں دیگر 3 خلفاء کے مقابلے میں ان کی احادیث ہمیں زیادہ ملتی ہیں۔ جی۔ اور پھر ایک عظیم جج ہیں، وہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء اس معاملے میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ پھر وہ تینوں خلفاء کے بہترین مشیر رہے ہیں، بہترین ایڈوائزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک عظیم حکمران رہے ہیں۔ اپنے زمانے میں انہوں نے بہت سے فتنوں کا خاتمہ کیا ہے، ان کا مجموعی کردار بہت ہی شاندار ہے، اور اس امت کے لیے، دین اسلام کے لیے ان کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سچی عقیدت اور جو محبت کا تقاضا ہے، اسے ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی سے کیسے منسلک کیا جا سکتا ہے، جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جناب علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتا ہے، سچی عقیدت رکھتا ہے۔ جی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت، ان سے بغض و عداوت یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ان سے محبت ہے، اور بے پناہ محبت ہے۔ جی۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے آل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے، ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے، ان کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے، بہت سے امور ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ وہ سب سے بڑے توحیدی شخص تھے، توحید کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جیسے وہ توحید کے لیے کام کرتے رہے، ہم بھی کام کریں۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا تھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب علی معبود ہیں۔ جی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ توحید کے معاملے میں وہ کتنی غیرت رکھتے تھے، اور پھر انہی کی طرح ہم نبی علیہ السلام سے بھی عقیدت رکھیں، آپ سے محبت رکھیں۔ جی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا بہت احترام کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو مجھے بھی چاہیے، دیگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ جناب علی سے محبت کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کی احادیث سے محبت کا عملی مظاہرہ کریں، آپ کی ایک حدیث پہ عمل کریں۔ اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، دیگر امور کے معاملے میں جو غیرت رکھتے تھے، وہ غیرت ہم میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 21 رمضان المبارک جس میں آپ نے شہادت، جامع شہادت نوش کیا، اور مسجد میں جو آخری کلمات ادا کیے، ان کا ایمان افروز تذکرہ یہاں ہونا ضروری میں سمجھتا ہوں، فرمائیے گا۔ جی، امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے سے پہلے ایک بڑی جنگ ان کے زمانے میں لڑی گئی، جنگ نہروان، اس سے فارغ ہوئے۔ جی۔ جنگ نہروان میں کن کو قتل کیا گیا؟ خوارج کو۔ آج بھی ہماری اسٹیٹ کو، ہمارے ملک کو ان خوارج سے بڑا خطرہ ہے، تو ہمیں جناب علی کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے خوارج کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کو کیسے ڈیل کیا۔ تو جنگ نہروان میں انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اب جو خوارج بچ گئے تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم اس کا بدلہ جناب علی سے لیں۔ ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دین اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ جناب علی ہیں۔
جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی. چنانچہ ایک بدبخت آدمی عبد الرحمن بن ملجم نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دے رہے تھے کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ، لوگوں نماز کے لیے آؤ. جب وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو اس آدمی نے ان پہ وار کیا جس سے وہ زخمی ہوئے، لیکن وہ فوری طور پہ شہید نہیں ہوئے، فوری طور پہ فوت نہیں ہوئے. اس لیے انہیں بہت سی وصیتیں کرنے کا موقع ملا، بہت سی تعلیمات دینے کا موقع ملا. انہوں نے عام لوگوں کو بھی وصیتیں کی اور اپنے صاحبزادوں یعنی کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی علیہ السلام کے پھول ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، ان کو بھی انہوں نے وصیتیں کی. اگر آپ ان وصیتوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آغاز کیا ہے اللہ کی توحید سے جی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ ہر سجدہ ہر رکوع صرف ایک اللہ کو ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں. پھر انہوں نے لوگوں کو نماز کی حفاظت کرنے کی وصیت کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی وصیت کی، اور پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے زور دیا اپنی آخری وصیت میں. اور اسی طرح گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنے کی وصیت کی. جناب حسن و حسین سے کہا کہ تم لوگوں نے محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا ہے اور محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ نے اپنے دو بڑے بھائیوں کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے. اور پھر انہوں نے لا الہ الا پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت ہوئے، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھ کر وہ فوت ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت دے، کلمہ پڑھتے ہی ہم فوت ہوں، اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی. میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب کا. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. جزاکم اللہ خیر. جی لے جی گفتگو ابھی جاری ہے. شہادت اور شجاعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے معزز مہمان موجود ہیں. اسی پہ مزید گفتگو جاری بھی رہے گی لیکن ایک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب، حافظ عبد الوحید بٹ صاحب اور ڈاکٹر رانا شفیق خان پستوری صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی جب ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے 21 رمضان المبارک کے حوالے سے اور جامع شہادت کے حوالے سے، تو ابھی بات انکمپلیٹ تھی کچھ اور ہم کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے اصل میں صورت حالات یہ ہے کہ یہ جو خوارج نے قتل کیا تھا کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں قتل کیا. جی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کہ جائیداد کا جھگڑا ہو. جی یہ در حقیقت اسلام اور ریاست اسلام کے خلاف ایک سازش تھی جی جس کا یہ شاخسانہ تھا. ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا سازشوں کا اور فتنوں کا، وہ پورے عروج پہ پہنچا اور بعض طاقتوں نے دونوں طرف یعنی ایسی مارکہ آرائی کروائی کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت تھی جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، دوسری طرف شام کے اندر بیٹھے ہوئے حاکم شام تھے جن کو مقرر کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ مسلمانوں کے اس وقت کے صحابہ کرام کی اکثریت کا ایک مطالبہ لیے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جو ہے
قصاص میں قتل کیا جائے. تو لیکن صورت حالات یہ ہوئی کہ درمیان میں دونوں کے درمیان جنگیں ہوئیں, جنگ جمل کے نام سے, جنگ صفین کے نام سے, اور دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مخلص مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے دونوں طرف سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ خطبات موجود ہیں, نہج البلاغہ کے اندر بھی ہیں, کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اور ان کا جو ہے نا کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہے, ہم تکفیر پر نہیں لڑ رہے, نہ ایمان میں ہم ان سے زیادہ نہ وہ ہم سے زیادہ, الا مختلفنا فی دم عثمان. ہوا یہ کہ دونوں طرف چونکہ مخلص تھے, ایک معاملہ تھا, تو صفین کے موقع پہ, جنگ صفین کے موقع پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو نیزوں پہ اٹھا کر اونچا کر کے کہا کہ اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں دونوں, اور دونوں نے اس چیز کو قبول کر لیا. یعنی معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ صلح کی طرف آ رہے تھے وہ لوگ جو آپس میں برسر پیکار تھے, تو ایسے میں جو خارجی تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ دونوں اگر مل گئے تو اسلام تو اپنا جو ہے پھیلے گا. چنانچہ خارجیوں نے یہ سازش کی, 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگی کہ ان تینوں کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, حضرت امیر معاویہ کو بھی, حضرت عمر بن عاص کو بھی. چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم, جسے ابن ملجم کہا جاتا ہے, اس کی ڈیوٹی لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے. اور اسی طرح ایک شخص تھا, اس کا نام تھا برق بن عبداللہ, اس کی ڈیوٹی لگی کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو قتل کرے گا. اور تیسرا آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن اس طرح کو کوئی تھا, عمر بن بکر تیمی, اس کی ڈیوٹی لگی عمر بن عاص کو قتل کرے. اب معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تینوں نے ایک ہی وقت طے کیا, اور یہ تھا 19 رمضان فجر کا وقت سن 40 ہجری, 19 رمضان فجر کا وقت. اب تینوں جماعت کروایا کرتے تھے, امام تھے اپنی, اس وقت کے جو حاکم ہوتے تھے نا وہ ہی امام بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتوکی سے بات کر رہی ہیں ساجدہ خانم صاحبہ. جی بہت شکریہ. اچھا ہم شیرہ ہیں رانا صاحب کی. شکریہ بہن آپ نے کال کیا, فرمائیے. جی وہ میں نا پیغام چینل کے لیے 20,000 روپیہ. ماشاءاللہ 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 بہن بہت شکریہ. پہلے ان کے بیٹا کیا کرتا تھا جی, اس بار اس نے نہیں اعلان کیا. اچھا تو اب انہوں نے. اور سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, دعا کیا کریں الحمدللہ. انشاءاللہ ضرور آپ بھی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ پیغام چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. جی اللہ تعالیٰ باعث برکت و رحمت کریں یہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. ایک اور کالر ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ بلال مہیش صاحب کال کر رہے ہیں ناروال سے. جی حافظ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آج تو جی ناروال چھایا ہوا ہے. حافظ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بس یہ شعیب میں صاحب کے بھائی ہیں جی. اچھا جی ماشاءاللہ, ہمارے بھی بھائی ہوئے. بالکل جی جی حافظ صاحب. جی سارا پروگرام کے اندر ماشاءاللہ سنی گیا, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک جی دن دگنی رات چگنی ترقی کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آمین جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ساری رہنمائی ہوتی ہے چینل تو ساری. بہت مہربانی. اور بہت زیادہ مسئلے مسائل جنہوں کا سانوں نہیں پتا, اور اتوں ساری رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت پسند کیا جاتا ماشاءاللہ. بڑا خیال نال حافظ صاحب کی تعامل فرماؤ گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. حافظ صاحب بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. اللہ خوش رکھے جی, اللہ خوش و آباد رکھیں جی. بہت شکریہ. اچھا ضمن ایک گل آ گئی جی جی درمیان میں. جی اکثر ہم کہتے ہیں دن دگنی رات چگنی. ہاں جی. چگنا اور چیز ہوتا ہے, چوگنی. چوگنی 4, 2 گنی اور چوگنی. اور چوگنی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تینوں نے اپنا, اس وقت کے حاکم جو ہے نا وہی امام ہوتے تھے, وہی حاکم ہوتے تھے, وہی رہنما ہوتے تھے. تو تینوں نے وقت طے کیا فجر کا جی, اس لیے کہ اس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے, تو آسانی ہونا یہ. تو اور فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کی نسبت ذرا تلاوت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ابھی داخل ہوئے تھے مسجد میں کہ ان پر حملہ کر دیا گیا اور وہ شدید زخمی ہوئے. حضرت امیر معاویہ کو اپنا زخم معمولی لگا, لیکن وہ قاتل فوراً پکڑا گیا
وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا حضرت عمر بن عاص جو ہے نا وہ پہنچ ہی نہیں پائے, تو ان کی جگہ پہ خارجہ نام کے بزرگ, خارجہ بن حذیفہ, وہ شہید ہو گئے. یعنی ان پہ بھی حملہ کارگر ہو گیا. تو وہ اپنا 19 تاریخ کو یہ حملہ ہوا. جی ایک کالر ہے, سوری میں وہ لے لوں. ناروال سے ہمیں ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر محمد عمران صاحب آپ نے کال کی ہے, شکریہ, فرمائیے ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ جی, ڈاکٹر عمران بات کر رہا ہوں. جی جی میں رمضان المبارک میں پیغام چینل کے لیے 40,000 ڈونیشن کا اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ اللہ کے ہمسائے ہیں جی, اللہ کے شکریہ جی, بہت یعنی اللہ کے گھر کے جو مسجد ہے ہماری مرکز. جب آپ ناروال آئیں گے نا آپ کو چشمہ انشاءاللہ ان سے لگوائیں گے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. حاضر جی حاضر انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں بھی ایڈ کا دوبارہ پھر آنا تھا کو نتی نو انشاءاللہ. جی موسٹ ویلکم جی رانا صاحب, ویلکم سر. اللہ خوش رکھے تھانو. اللہ بہت شکریہ. میں نیکی کا موقع فراہم انہوں کرتے نے ہیں. بیٹے ماشاءاللہ پچھلی بار حفظ کیا. جی اللہ تعالیٰ پچھلی بار ان کے منظور بیٹے نے فرمائے. حفظ مکمل کیا. اچھا ماشاءاللہ, بیٹے کی بھی مبارک ہو آپ کو ڈاکٹر صاحب. تو میں نے پوچھا کہ تراویح پڑھا رہے ہیں, تو کہنے لگے ہاں مصلی سنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا جو بھی ہے وہی اصل میں وہ ہے جو ہم نے اپنے لیے جمع کر لیا. ہم نے خرچ نہیں کیا, وہ ہم نے اپنے لیے جمع کر لیا. سو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. تو 19 کو یہ حملہ ہوا جی, اور 21 کو شہادت ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس دوران میں انہوں نے جو ہے نا دونوں طرف یہ دیکھی ہے. حضرت میرے معاویہ کو اطلاع ملی کیونکہ ان پہ بھی حملہ ہو چکا تھا. تو پوچھا کس نے کیا ان پہ حملہ, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک خارجی ہے, جس طرح یہ خارجی ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو کامیاب نہ کرے. اور جب حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آج علم اور فقہ جو ہے نا رخصت ہو گئی ہے, اور تمہیں نہیں معلوم کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آج فقہ اور علم کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران میں یعنی 19 اور 21 کے درمیان میں باقاعدہ وصیت فرمائی, بڑی جامع تھی. اور اس وصیت میں حضرت حسنین کریمین کو, محمد بن حنفیہ کو اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو, یعنی بیٹے جو تھے نا حضرت علی کے 8 کے قریب بیٹے شمار کیے جاتے ہیں. ایک حضرت حسن تھے, حسین تھے, پھر عثمان نام کے تھے, ابوبکر نام کے تھے, عمر نام کے تھے, پھر اپنا محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے جو محمد بن حنفیہ تھے. تو بہرحال وصیت جو کی تھا وہ یہ تھی کہ تقوی کی وصیت کی, اللہ سے ڈرتے رہنا ہے ہر حال میں. دوسرا یہ کیا کہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنا. ایک کالر ہے جی, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد گھمن صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. جی اسد گھمن صاحب ناروال سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. اسد کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ ہمارا بڑی محبت والا بھائی ہے اسد. ماشاءاللہ. جی اسد. جی قاضی محترم کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر, سب خیریت. جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عبدالوحید بٹ صاحب پر پیغام ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں کال کر کی. ویلکم جی, ویلکم ویلکم. اور اپنے قائد محترم جناب عبدالوحید بٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا شکریہ کہ انہوں نے دین کے کام کرنے پر ہمیں اس توجہ لگائی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. تو پیغام ٹی وی کے لیے کیا محبت ہے اسد بھائی؟ جو قائد کا حکم ہے اس کے مطابق. چلو آپ نظامی صاحب کو خود ہی بتا دیں. چلیں جی, میں انشاءاللہ 30,000 روپیہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ اسد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, برکتیں نازل ہوں, رحمتیں نازل ہوں. بہت شکریہ اسد بھائی, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے. اچھا میں یزمانی صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. یزمانی صاحب میں وصیت نہ سنا دوں پہلے سر, دوبارہ آ جاتے ہیں کیونکہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم چھوٹے چھوٹے پورشن. بار بار آئے نا ان کی طرف سے. اچھا بلکہ ان کی طرف بار بار. یزمانی صاحب فرمائے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا علی کے جو محبت اور احترام کے جو رشتے تھے, جو تعلق تھے, دیگر صحابہ اور ان کی خوبصورت جو جھلک جو نظر آتی ہے وہ شیئر کیجئے جیسا رانا صاحب نے بھی فرمایا. جیسا کہ عبدالباسط فہیم صاحب نے بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تجھ سے محبت مومن ہی رکھ سکتا ہے جی, اور تجھ سے بغض منافق رکھ سکتا ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر صحابہ اکرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی,
دیگر صحابہ بھی اور خلفائے ثلاثہ وہ تو بالکل ان سے محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے تھے. صرف حضرت علی سے ہی نہیں بلکہ آگے حضرت علی کی اولاد سے بھی، چونکہ یہ آل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اہل بیت آل رسول سے کوئی تعلق نبھاؤں، ان کی ضروریات کو پورا کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی آل کی کوئی ضرورت پوری کروں. یعنی اپنی آل، اپنی اولاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت کو وہ ترجیح دیا گیا. اور اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ کہا گیا، رانا صاحب نے بھی بتایا کہ وہ حضرت ابوبکر کے بھی مشیر رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے مشاورت کے اندر شامل رکھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو کمیٹی بنائی تھی کہ ان کو آپ چن لینا، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی انہوں نے شامل کیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان تینوں سے اور خاص طور پہ شیخین سے اتنی محبت کرتے تھے. پوچھا بیٹے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جو عظیم ترین ہستی ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر. پھر پوچھا بیٹے نے کہ ابا جان ان کے بعد؟ تو حضرت علی فرمانے لگے پھر عمر. یہی تو سنتے آئے تھے شروع سے کہ میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا. تو تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خود ہی کہہ دیا انہوں نے کہ پھر تو آپ کا نمبر آئے گا نا. تو حضرت علی فرمانے لگے نہیں، میرا نمبر نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں کی طرح کا ہوں. تو یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ان کی محبت اور عقیدت تھی. اور جواباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی زندگی میں تو وہ عقیدت کا اظہار اور صحیح مشاورت کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جب محاصرہ ہوا تھا تو جو ان کا دفاع کرنے کے لیے جو ان کے پہرے دار تھے ان میں حضرت علی کے لخت جگر بھی تھے جو پہرہ دینے والے تھے، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو وہاں پہرے کے لیے. سوری میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ایک کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر ڈاکٹر مقدس صاحبہ ناروال سے کال کرنی ہے. شکریہ میم آپ نے کال کیا، فرمائیے. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سب جو مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ جی میری چھوٹی ہمشیرہ ہے اور ادھر لاہور میں یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہن. جی جی بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام. ہمیشہ کی طرح آپ کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت ساری باتیں جو دین کی باتیں ہیں جو جس سے ابھی تک لا علم ہے ان کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور دوسرا، آج جس کاز کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کاز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس کاز کا حصہ بنے ہم سب. آمین. اور تو میں بس اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ 10,000 کا ہدیہ میں دینا چاہوں گی پیغام ٹی وی کے لیے. اور ہمشیرہ ہیں میری، ان کی بھی ہدایت تھی کہ میری طرف سے بھی جب آپ کی بات ہو تو میری طرف سے بھی ضرور 10,000 کا ان کی طرف سے. ان کا نام کیا ہے ہماری بہن کا؟ جی ان کا نام حفصہ باجی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی جی ان کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی 10,000 ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے پروگرام میں، اور آپ کی جو ایک کاز ہے اس کو مزید اسٹرینگتھن کرے، اور مزید زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں اس سے استفادہ کریں. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ایک بہن نے کال کی، بھائی یہاں پہ موجود ہیں. دوسری بہن نے پیغام بھیجا ہوا ہے. ماشاءاللہ پوری فیملی شامل ہے. اور سب سے پہلی کال والد محترم کی آئی ہے. الحمدللہ. اللہ یہ سب میرے والد محترم کی اور میری والدہ محترمہ کی جو ہے نا دعائیں تربیت ہیں، کاوش ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. اللہ تعالیٰ باعث برکت و رحمت کریں. اللہ عزتوں سے نوازیں. یہ ہماری بہن، دونوں بہنوں نے اپنی شمولیت اختیار کر لی. آمین. جسمانی صاحب کمپلیٹ کیجئے گا. زندگی میں محبت کا اظہار کرتے رہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا رخ ایسے ہی تھا حضرت عمر کی طرف. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دور سے نا مجھے ایک آواز سنائی دی کہ عمر، میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا
کہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے. عمر آج تیرا وہ وقت آ چکا ہے، مجھے یقین تھا کہ تو اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے گا. اور میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ تیرا اور ابو بکر کا اکٹھے نام سنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا رخ ادھر تھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے آوازیں دینے والا. کہتے وہ آواز بھی قریب آئی اور اس آواز والے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ اب عمر تو آج دنیا سے جا رہا ہے اور میری اللہ سے یہی تمنا ہے کہ میں قیامت والے دن اللہ سے ملوں اور میرے عمل تیرے جیسے ہوں. اور آج میرے پاس کوئی تمنا نہیں رہ گئی کہ میں کسی جیسا ہونے کی تمنا کروں. تیرے جیسی تمنا کرتا تھا لیکن تو بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کس قدر محبت تھی حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. حضرت عمر نے زندگی میں ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر انتظار کر رہے ہیں تو حضرت عمر اندر کسی معاملے کے اندر مصروف ہیں. ادھر سے حضرت حسین کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرورت پڑی. حضرت حسین نے دیکھا کہ یہاں تو عبداللہ بن عمر انتظار کر رہے ہیں تو میری باری کہاں آئے گی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پلٹ گئے. تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا نا کہ میرے ضرورت کے لیے، مجھ سے ملاقات کے لیے جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے تو پوچھا کہ حسین تو پلٹ کیوں گیا؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ آپ کا بیٹا انتظار میں تھا. تو میں نے کہا جب بیٹے کی باری نہیں آئی تو میری باری کہاں سے آئے گی؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حسین وہ عبداللہ ہے اور تو حسین ہے. عبداللہ کو مجھ تک پہنچنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن حسین تجھے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو بلا جھجک جب آئے تیرے لیے دروازے کھلے ہیں. تو حضرت علی سے بھی محبت تھی اور حضرت علی کی اولاد سے بھی محبت تھی. ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ. یہ محبت کی آپ نے چند ایک مثالیں بھی بتائیں اور کیسی بھرپور مثالیں ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے واٹس ایپ، پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکالیف کے باوجود عفو و درگزر سے کام لیا. اور آج کل ہمیں کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ناگوار سی، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی سیرت معاف کرنے کا حوصلہ ہمیں سکھاتی ہے. فرمائیے گا. جیسا کہ آج تو ہمیں بالکل برداشت ختم ہو چکی ہے، بھائی سے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات سے تکلیف کر جاتا ہے. آج ضرورت ہے ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، اختلافات کو بڑھا دیتے ہیں، جبکہ جناب سیدنا علی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑنے کی بجائے جوڑنے چاہیے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اتنا نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ زندگی موت کے معاملات جو ہیں وہ بنا دیے جائیں. تو اس لیے جب بھی آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ غور کریں گے تو زندگی کے ہر پہلو میں ان کی جو ہے وہ ہمیں سیرت نظر آئے گی کہ انہوں نے بہت سے ایسے معاملات جو ان کی ذات کے اور ان کے ذہن کے مطابق نہیں تھے لیکن اس لیے انہوں نے درگزر کیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بات ہماری انکمپلیٹ تھی. وصیت فرمائی تھی. وصیت فرمائی کہ تقوی کی وصیت کی. جی. دوسری کی کہ نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے. جی. تیسری کی کہ باہمی اتحاد اور اتفاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ہاں جی. چوتھا یہ کہا کہ بے کسوں یعنی بیواؤں، یتیموں اور ناداروں کا خیال رکھنا ہے. یعنی اندازہ کریں شدید زخمی ہیں اس وقت. اور آگے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن نہیں چھوڑنا، یعنی ہر حال میں نیکی کے کام بتانے ہیں لوگوں کو اور برائی سے روکتے رہنا ہے. اور اس سے آگے جو کہا کہ کبھی بھی عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، حتیٰ کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لیتے ہوئے بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الفاظ کے حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شخصی طور پر سب سے زیادہ فضیلت کی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی ہیں. آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہوگا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی لوگوں کو ارشاد دلا رہے تھے نا جہاد کے لیے، حضرت عثمان نے بھی دیا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی دیا، ابو بکر عمر بھی سب کچھ لے کے آگے، سنے ہوئے واقعہ تھا آپ نے۔ تو جو اپنا تھے منافقین، انہوں نے بعض دوسری طاقتوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ اب کہ اگر گئے نا یہ باہر جائیں گے غزوے کے لیے تو ان کی عدم موجودگی میں ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ٹارگٹ بنایا یعنی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے گھرانے کو۔ آپ کو سازش کا پتہ چل گیا تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تو میری جگہ پہ نا مدینے کے حاکم کے طور پر یہ مدینے کے لیے تو بھاگے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے، جری اور بہادر تھے، تو انہوں نے اپنا یہ کہا جی کہ میں تو جاؤں گا اس کے لیے۔ اچھا بعض لوگوں نے چرانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت علی جو ہے نا ان کو اپنا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ جہاد کے لیے جائیں، وہ بھی بات سنی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میرا نام کیوں نہیں لے رہے، مجاہدین میں کیوں نہیں مجھے ساتھ لے کے جا رہے؟ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنا تم میرے لیے اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ قائم مقام کے طور پر مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ بھائی اور بھی تھے حضرت علی کے، ابو طالب کے بیٹے اور بھی تھے، جعفر بھی تھے، عقیل بھی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زیر سرپرستی رہے ہیں، اور یہی وجہ کہ جتنے خلفاء تھے ان میں سب سے زیادہ، بعض لوگ نا یہ جو حدیث دشمن ہیں یا تو وہ کہتے ہیں جی حضرت علی سے روایتی کوئی نہیں، سب سے زیادہ حضرت علی سے روایتیں ہیں، 690 کے قریب شمار ہوئی ہیں صحاح میں، اور حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پہ ہیں، ان سے اپنا روایت ہوئی ہیں 546، تیسرے نمبر پہ دیکھیے حضرت عثمان ہے 143 صرف، حضرت بکر صدیق سے 141، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہوئی ہیں نا صحاح میں وہ ہوئی ہیں 690 کے قریب، سب سے زیادہ ہے ان سے۔ لیکن مسند بقی بن مخلد اندلسی جو تھے ان کا موسوعہ ہے، اس میں شمار کیا گیا ہے ان کی روایات کو 17,482 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک، اتنی زیادہ روایات۔ گفتگو تو سمیٹنی پڑے گی چونکہ چیپٹر ایسا ہے، ٹاپک ایسا ہے، روک ہی نہیں سکتے۔ بہرحال جب یہ شہید ہوئے، میں سمیٹ رہا ہوں، تو حضرت امیر معاویہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ آج علم اور فقہ ختم ہو گیا، چلا گیا، اور تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج نبی پاک کے گھرانے کا بہترین فرد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں بٹ سب ایک کوئک سا میسیج آپ سے بھی لینا چاہوں گا آج کی نشست کے حوالے سے، پھر دعا کی جانب بڑھنا ہے ہم نے، حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے۔ جناب علی کی بچپن جب اسلام لائے اس وقت سے لے کے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، اور کم عمری کے باوجود بڑے جو صحابہ بزرگ تھے وہ ان کا ادب و احترام اس لیے بھی زیادہ کرتے تھے کہ ایک تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں شمار ہوتے تھے، اور دوسرا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو ہمیں ویسے ہی عملی طور پہ نمونہ بننا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ سر کوئک سائیک۔ اچھا دیکھیے، حضرت علی نے خیبر کے موقع پہ یہود کو شکست دی اور نہروان میں خوارج کو دی۔ آج بھی جو ہمیں فتنے درپیش ہیں نا، یہ یہود ہیں، یہود کے ایجنٹ ہیں، یہ خوارج ہیں، تو علی کی سیرت سے روشنی لے کر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویری ویل سر، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس میرے خیال میں 3-4 منٹ ہیں ابھی، آئی گیس 3 منٹ ہے۔ جزمان صاحب
2 سے 2.5 منٹ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا دعا کروائیے گا. ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, جتنے معاونین ہیں, جتنے بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا ہے, سب کو شامل کیجیے. بیماروں کے لیے, عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں, مریض ہیں, یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ پیغام ٹی وی کے ناظرین, معاونین, یا اللہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ کسی طریقے سے بھی جڑا ہوا ہے, یا اللہ سب کو اپنی عافیت میں رکھ, سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما, سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ جو عالم اسلام کے خلاف سازش کرے, یا اللہ جو پاکستان کے خلاف سازش کرے, یا اللہ ہر کسی کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ آج ہم نے تیرے نبی کے چہیتے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے. یا اللہ ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جناب ابو بکر, جناب عمر, جناب عثمان, سبھی صحابہ اکرام, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اللہ سب سے سچی محبت نصیب فرما. اور کل قیامت کے دن ہمیں انبیاء کا ساتھ نصیب فرما, صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان محمد ہاشم یزمانی صاحب کا, حافظ عبد الوحید بٹ صاحب کا اور ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروی صاحب کا. آپ کے سب کے آنے کا بہت شکریہ جی. یہاں پہ افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ کا ہمارا ساتھ دوبارہ ہوگا انشاءاللہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا یا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا یا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, مغفرت کا